السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب، اور جو لوگ افغانستان کی تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے جنرل حمید گل مرحوم کو۔ آج ان کی بیٹی میرے ساتھ ہے، عظمیٰ گل صاحبہ۔ بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا جب افغانستان میں طالبان فتح حاصل کر رہے تھے، تو وہیں پہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ جو تھا وہ حمید گل صاحب کے حوالے سے تھا۔ آج جب طالبان افغانستان کو اور خاص طور پہ کابل کو ٹیک اوور کر چکے ہیں، تو عظمیٰ گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ عظمیٰ گل صاحبہ۔ کیا آپ کے تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں آج افغانستان کو لے کر؟ ہم لوگ بہت خوش ہیں، میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں، مجھے یہ سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ سر بسجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیاں، افغانوں کی قربانیاں، پاکستانیوں کی قربانیاں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے پاکستانی بھی انوالو تھے، تو سب کی قربانیاں قبول کی ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح تو ہمارے لیے اللہ ہی کی ہے، ہم مسلمانوں کا کام تو صرف محنت کرنا، کاوش کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ فتح مبین ملی ہے۔ اور اس وقت اس لمحے میں، خاص لمحے میں، مجھے اپنے والد صاحب بہت ان کی یاد آئی اور یہ خیال آیا کہ کس طرح ہم ایک ایک منٹ میں فون پہ بات کرتے ہوتے اور یہ کہتے کہ ابو یہ ہو گیا ہے، ابھی یہ خبر آ رہی ہے، تو ایسا دل چاہ کہ کوئی ایک رابطہ ہو جائے کہ میں ان کو بار بار وہ باتیں بتاؤں کہ ابھی یہ ہوا، ابھی یہ کر رہے ہیں، کوئی پیغام دے سکوں۔ بس ان کی یہ کمی بہت محسوس ہوئی، باقی تو اللہ کا شکر ہے۔ نہیں، وہ تو جنرل حمید گل صاحب بہت قریب تھے، بہت زیادہ لوگ ان کو وہاں آئیڈیلائز بھی کرتے تھے۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا جب سوویت یونین کا فال ہوا، تو اس دوران بھی ان کے رابطے رہے طالبان رہنماؤں کے ساتھ۔ کیا وہ سلسلہ کنٹینیو ہے؟ آپ کے بھی رابطے ہیں لوگوں کے ساتھ وہاں؟ جی بالکل ہے، کیونکہ بات یہ کہ یہ تعلق ہمارا دین کی وجہ سے بھی تعلق ہے، پھر جب ملاقات رہتے ہیں، انسان کا تعلق بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے رہتے ہیں، تو وہ تعلق رہتا ہے۔ اور جلال صاحب کی جو لوگوں کے دلوں میں محبت اور جو اتنا زیادہ ان کا احترام تھا، وہ آج بھی ان کے دلوں میں اسی طرح قائم ہے، اور اس لیے لوگ ظاہر ہے ان کے جانے کے بعد، چونکہ ان کی نظریات کی مجھے وارث سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ میرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور باقاعدہ بتاتے ہیں، ساری لمحہ بلمحہ کی خبریں آتی ہیں، اور یقین جانیے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے اپنی ہر خوشی میں ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، کیسے ایک دم سے پورا کابل، پورا افغانستان ان کے ہاتھ میں چلا گیا؟ گو کہ اس میں برسوں کی محنت شامل ہے، لیکن ایک طرف ایک بہت بڑی قوت تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کے اتحادی شامل تھے، ہندوستان اس کے ساتھ شامل تھا، تو سب کا صفایا ہو گیا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اوور نائٹ کیسے ہو گیا یہ سب؟ یہ سب کچھ جو ہے، اس کے محرکات میں بہت ساری چیزیں ایسے شامل ہیں کہ جن کو آپ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ نے وعدہ خلافی کی اور بمباری کر دی، جو کہ طے ہوا تھا کہ وہ بمباری نہیں کریں گے، کیونکہ طالبان کے پاس تو جہاز نہیں تھے کہ بمباری کر سکتے، تو وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ 31 اگست کے بعد ہی یہ کچھ واردات ہوگی یا کام ہوگا، مگر وہ سبھی کچھ رک گیا، کیونکہ ایک دم سے یہ سب چینج ہوگی سچویشن، کیونکہ انہوں نے بمباری کر کے وعدہ خلافی خود شروع کی۔ اور پھر لوگوں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ دیکھیں، افغان جتنے بھی طالبان کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، وہ اصل میں سویلین ایریا پہ ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے کوئی اپنے ہیڈ کوارٹرز تو تھے نہیں کہ جس کے اندر آپ جا کے بمبارڈمنٹ کرتے، یا ان کے کیمپس ہوں یا کوئی ایسی چیزیں۔ وہ تو عام سادہ سے لوگ ہیں، وہ تو ایک مشن کے لیے نکلتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کے وہاں کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اصل میں، امریکہ نے جو بمباری کی تو اپنے ہی جو افغان فوجیوں کے ذریعے کی، یا فوجوں نے جو کام کیا، وہ اپنے ہی افغانیوں کو مارا، اور لوگوں کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ دیکھیے کہ ہمیں مار رہے، ہمارا خون بہا رہے ہیں، یعنی کہ طالبان کی دشمنی میں عام سویلین کو مارا جا رہا ہے۔ تو جو ہے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور انہوں نے، آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر فائر کیے انہوں نے، اور بغیر کسی مزاحمت کے، وہ سارا علاقہ ان کے حصے میں آ گیا۔ یہ 2 کے 2.5 دن کے عرصے میں انہوں نے 18 یا 19 صوبے حاصل کیے۔ تو یہ تو ایک انہونی سی بات ہے، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ طالبان کا حکومت میں پہلے جو بنی تھی حکومت، وہ صحیح تھی، جائز تھی، لوگوں کو احساس تھا کہ یہ جارحیت کر آئے ہیں، یہ مغاصب لوگ ہیں، اس لیے لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ہمیشہ سے طالبان کے ساتھ تھی، تبھی تو اس قدر آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ بہت شور مچا رہے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، تو یہ بھی سمجھے کہ 3 لاکھ تو افغان فوجی تھے جو طالبان کے خلاف لڑتے رہے اور کیا کھڑے رہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے اتنے لوگ تو شور کریں گے۔ اگر کابل کے اندر آپ کو رش نظر آ رہا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ کابل میں تو سارے لوگ کانسنٹریٹڈ تھے۔ کتنی بڑی فتح ہے یہ پاکستان کے لیے، خاص طور پہ جب ہم ہندوستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ وہاں ان کے کونسلیٹ تھے،
وہاں ہندوستان کی بہت بڑی سرمایہ کاری تھی جو اکثر پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی، اب وہ ان کا صفایا ہو گیا بالکل، اب بھاگ گئے وہاں سے وہ بھی رات کی تاریکی میں. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اس کو بالکل سمپل بات ہے کہ یہ طالبان کی فتح تو ہے کیونکہ اللہ حق کی فتح ہونی تھی، وہ جائز حکمران تھے، ان کی حکومت تھی وہاں جائز، جو 20 سال پہلے زبردستی ان سے چھین لی گئی، اور ان کو تو اپنی فتح ہوئی، مگر سب سے بڑی فتح ہمارے لحاظ سے پاکستان کی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان میں بھارت نے بالکل کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایک سلما ڈیم اور چند چیزیں بنائی ہیں. کابل جیسے شہر کے اندر بھی سڑکیں ٹوٹی تھیں، اگر وہ کوئی تعمیری کام ہو رہا تھا تو ہمیں تو نظر نہیں آیا. تو مین اصل میں ان کا کام یہ تھا کہ پاکستان سے جس سے متصل بارڈر جتنا ایریا تھا اس میں انہوں نے را کی انٹیلیجنس یونٹس بنائی تھی، اور وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کا ان کا منظم نیٹ ورک بنا ہوا تھا. اور جب بھی ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی ہل جل کرتے تھے تو وہ فوراً بلوچستان میں شورش شروع کروا دیتے تھے، دہشت گردی کا ایک لہر آ جاتی تھی اور پورے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کراتے تھے. تو اس کا ویری پازیٹیو اور بہت مثبت اثر پاکستان پہ اس انداز میں ہوا کہ وہاں ہندوستان کی جو چیرہ دستیاں تھیں، جو ظلم تھا، ستم تھا، اور جو انہوں نے طالبان کے ساتھ دھوکے کیے اور جس طریقے سے انہوں نے افغان قوم کو استعمال کیا، وہ ان پہ ظاہر ہو گئی، اور انہوں نے یہ وہاں سے اپنا ایک ایک بندہ انڈین ہے وہ لے کے ایویکویٹ کرا لیا. تو جس کے بعد اور جتنی بھی کونسلیٹس تھیں یا جو بھی ان کے را کے یونٹس بنے ہوئے تھے سب پہ تالے لگا دیے. تو اب آپ دیکھیں کہ سلسلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا بالکل منقطع ہو گیا. تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آگے کچھ عرصہ پاکستان میں امن و امان رہے گا. اس دوران اگر حکومت پاکستان صحیح طریقے سے اپنا کمر کس کے اور ان دہشت گردوں کا کلا کما کرے تو بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ ان کے پیچھے سے جو ایک تھم تھا، ایک پلر تھا، وہ ہٹ گیا ہے. ان کے نیچے سے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی جا چکی ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. نہیں، یہاں تو ایک گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ بہت سارے جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی جیلوں سے چھوٹ گئے، اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو شاید کسی طالبان گروہ کی حمایت حاصل ہے، یا پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھائے گی. تو اس حوالے سے آپ کی لوگوں سے بات ہوتی ہے وہاں؟ میں بالکل، دیکھیے بات سنیں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک مولوی فقیر محمد کے پیچھے اتنا شور مچا رہے ہیں، اتنا زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، جبکہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. اب جب عام معافی کی جاتی ہے تو اس میں پھر دوست دشمن کی تمیز نہیں رکھی جا سکتی. عام معافی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ طالبان کا ایک کلچر، جو ٹرائبل کلچر ہے، اس کے مطابق وہ تو نسل در نسل بدلہ لینے کے پابند ہوتے ہیں. انہوں نے جب اپنے لوگوں کا قتل خون معاف کر دیا تو وہ پھر مولوی فقیر محمد کو باقی لوگوں کو چھوڑے تھے، اس کو کیوں نہ چھوڑتے؟ یہ ایک بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ وہ اس میں پک اینڈ چوز تو کرتے، تو تب آپ نے شور مچا دینا تھا، تب یہ ویسٹرن میڈیا نے کہہ دینا تھا کہ وہ دیکھیں جی، وہ دیکھیں ایک دہشت گرد کو انہوں نے پکڑ کے اس کو بند کر دیا، اس پہ جھوٹا الزام لگا دیا. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں چٹ بھی میری پٹ بھی میری، کہ دونوں طرح سے میری ہی بات ہے کہ اگر اس کو چھوڑتے تو برے ہیں، نہیں چھوڑتے تو آپ نے کہنا تھا یہ دیکھیں جی کیسے عام معافی کی ہے، اس کو تو چھوڑا نہیں ہے. تو کیا کرتے؟ وہ 3 دن ان کی حکومت کو آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پورا کابل ان کے قبضے میں تھا پہلے، تمام وہ عین وقت پہ اشرف غنی پیسے لے کے بھاگ گیا ہے. ان کے حکومت کے خرچے اخراجات ہیں وہ کوئی ان کے پاس نہیں ہے. لوگوں کو، فوجوں کو 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی، وہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ پناہ لے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. دفتر چلانا، سڑکوں کے اوپر ایک پولیس ٹریفک سسٹم چلانا، یعنی کہ آپ ریلائز کریں کہ پورا ایک نیا نظام انہوں نے لانا ہے. اور کیونکہ اس وقت تو ہر چیز سٹینڈ سٹل پر آ گئی ہے، اس دوران وہ یہ فیصلہ کریں کہ مولوی فقیر امپورٹنٹ ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ اس خام خواہ الزام تراشی ہے اور تنقید برائے تنقید ہے. عظمی گل صاحبہ، آپ کی جب یہ کابل فتح ہو رہا تھا تو آپ کی بات بھی ہو رہی تھی طالبان سے اس دوران؟ نہیں جی، میں طالبان سے اس طرح ڈائریکٹلی، وہ کیا وہ بیچارے وہ اپنے ایکشنز میں، اور ان کے البتہ وہاں سے رابطے تھے، مگر کہے کہ میں ڈائریکٹ طالبان سے بات کری تھی، میں ایسا کوئی کلیم نہیں کر رہی. تو آپ اس کو کیسے، خوشی کو کیسے فیل کر رہی ہیں؟ میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ. میں یہ ایک مسلمانوں کی 1000 سال بعد ایک واضح فتح دیکھ رہی ہوں. اس سے پہلے کروسیڈز میں، صلیبی جنگوں میں کے بعد 1000 سال بعد مسلمانوں کو کہیں واضح فتح ملی ہے، اور میں اس کو بہت خوش آئند اس لیے بھی سمجھ رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پاکستان میں امن آئے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت دہشت گردی انہوں نے اڈا بنایا ہوا تھا، افغانستان کو استعمال کر رہے تھے ہمارے خلاف. اس طرح امریکہ کو بھی کافی سکون آئے گا، جو ان کو ہمیشہ پاکستان کو دبانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ مزید دباتے تھے، دونوں طرف سے دبا رہے تھے. ہندوستان کو بڑا پتہ لگ جائے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو اپنی کھل کھیل رہا تھا وہ بند ہو جائے گا یا کنٹرول میں آئے گا.
इंशाल्लाह वो भी ज़लील और ख्वार और रुस्वा होके हिंदुस्तान वहाँ से निकलेगा। और फ़लस्तीन के लिए बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि जिहाद पे आप कायम रहें और अपने जिसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस जो है या आपका मिशन जो होता है उस पे अगर आप क्लियर रहें और साबित कदम रहें तो फ़तह होती है। तो एक तरह से पूरी एक दुनिया में ओवरऑल आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। और फिर कौन से लोग कि आपको जदीद टेक्नोलॉजी बेहतरीन तमाम इक्विपमेंट वगैरह के बावजूद वॉर वेपनरी जहाज़ और जिनके पास एक जहाज़ भी नहीं है उन्होंने एक पूरी सुपर पावर को शिकस्त दी और बल्कि 3 सुपर पावर को एक डेढ़ सदी के अंदर फारिग कर दिया। और ऐसे लोग जिनके पास खाने को पूरा रोटी नहीं है, तन पे पूरा कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, तो क्या ये नहीं साबित करता कि जज़्बा सबसे बड़ा आजकल दुनिया में हमेशा से जज़्बा ही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये टेक्नोलॉजी वगैरह सब उसके आगे हेच हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं इसको पाकिस्तान के हक में भी और अक़वाम आलम के हक में भी ये देख रही हूँ। और अक़वाम आलम से मेरी मुराद बिल्कुल ये हुक्मरान नहीं है। मेरे अक़वाम आलम से मुराद है मज़लूम और डाउन ट्रॉडन लोग जो जहाँ-जहाँ हैं, वो जिस तरीके से दुःख और तकलीफ़ में और जिस तरीके से एक इम्पीरियलिस्टिक माशरा जो है वो सारों को के कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और लोगों को लूट रहे हैं, उनको के हकूक़ ग़स्ब कर रहे हैं। कहाँ वो लोग हैं और कहाँ आम बंदा है। दिखाया कि आज आम बंदा सादा तरीके से ज़िंदगी गुज़ार के और इतना बड़ी फ़तह ले सकता है। ये फ़तह मुबीन है और हमें इसको मानना चाहिए और हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। उज़्मा गुल साहिबा, आपने फ़लस्तीन की बात की तो कश्मीर का भी मैं वहाँ यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्या कहीं मुस्तक़बल करीब में ये तालिबान कश्मीर के लिए भी कोई जद्दोजहद शुरू करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कश्मीर के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, मकबूज़ा कश्मीर के लोग तो खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर को ज़रूरत है कि वो अपनी कोई जद्दोजहद शुरू करे और मुझे यकीन है कि अगर आज़ाद कश्मीर ने अपनी जद्दोजहद शुरू की तो जैसे जिस वक़्त इन्होंने पहले ही आज़ाद कश्मीर हासिल किया था इनके आबा ने, तो उस वक़्त भी आपको पता है अफ़गानिस्तान से कबायली आए थे और उन्होंने काम किया था। और आज भी मुमकिन है कि तालिबान जो जदीद असला और टेक्नोलॉजी के उनके पास सामान है और गाड़ियाँ हैं और वॉर वेपनरी है, वो उसके साथ ज़रूर इंशाल्लाह इनके साथ ताउन करेंगे और पाकिस्तान को की भी पीठ पुश्त मजबूत होएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से भी हालात बहुत बेहतर होंगे। आप लोग सुनने में आया कि जुम्मे को कुछ करने जा रहे हैं, वो क्या एग्ज़ैक्टली? वो जुम्मे को हम कुछ भी नहीं करने जा रहे, हम इज़हार तशक्कुर के तौर पे तमाम मसाजिद में शुक्राने के नफ़ल अदा करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि तमाम लोग इज़हार तशक्कुर के तौर पे इस बात को एहसास करें और कौमी यकजहती की ज़रूरत है क्योंकि हमें पता है कि जो अफ़गानिस्तान की फ़तह है उसके समरात को ज़ायल करने के लिए बहुत कोशिशें होंगी और हमारा काम है कि हम सब अपने लोगों को ये अवेयर करें, हमारे मौलवी हज़रात, आइम्मा हज़रात मसाजिद में ये बताएँ कि जी जो इसके समरात हैं वो आप तक पहुँचने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कौमी यकजहती की। हम आपस में तफ़रक़ाबाज़ी में मत पड़ें, हम मिल-जुल के इस चीज़ को समझें कि ये मुसलमानों की फ़तह है, ना किसी फ़िरके की फ़तह है, ना किसी ज़बान की लिसानी फ़तह है, ये एक मुसलमान की फ़तह है और इसी फ़तह में सारी दुनिया में मुसलमान जो है इस वक़्त पिस रहे हैं, ज़ुल्म हो रहा है। आप देखिए कि जहाँ-जहाँ जंगें हो रही हैं, सब जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, सब इकट्ठे होके हमें मार रहे हैं, कभी किसी यूएन की आड़ में मार देते हैं, कभी किसी बुनियादी इंसानी हकूक़ के आड़ में रगड़ते हैं, कभी किसी तरीके से। तो ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम इस वक़्त सारे इकट्ठे हो जाएँ और यकजहती दिखाएँ और बजाय तफ़रक़ाबाज़ी के में पड़ने के एक मिशन के तौर पे फ़ोकस होके एक काम की तरफ तवज्जो दें। बहुत-बहुत शुक्रिया उज़्मा गुल साहिबा। जज़ाकल्लाह।